مصطفیٰ کے ساتھ ہیں تو قیامت والے دن بھی ہم مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ہم آج بھی حضور سے پیار کرتے ہیں تو وہاں بھی حضور کے قدموں میں ہوں گے۔ دعا کرو اللہ مجھے آپ کو سب کو مصطفیٰ کی سچی تڑپ نصیب فرمائے۔ اچھا خیر، حضور کا سفر جاری ہے تو وہ بچوں کی آواز سنی نا، جبریل یہ کون ہے؟ آقا وہ اس کے بچوں کو فرعون نے جلا دیا تھا، اس خاتون کو بھی۔ اللہ کو ان کی استقامت اتنی پسند آئی، ادھر مرے ادھر اللہ نے جنت میں مقام عطا کر دیا۔ آقا اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے نا جنت میں کھیل رہے ہیں، ان کے کھیلنے کی آواز رب نے آپ کو سنا دی ہے۔ آئے آئے۔ اچھا ذرا غور کیجیے گا، ابھی سرکار زمینی سفر پر ہیں، کہاں؟ آوازیں کہاں کی سن رہے ہیں؟ بولو۔ ادھر رہ کر ادھر کی آواز سن رہے ہیں، اور ادھر جا کر حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں جا کر سن رہے ہیں۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت اور بصارت کے آگے اللہ نے دوری کو پردہ نہیں رکھا۔ سرکار ادھر ہوں پھر بھی وہاں کی خبر رکھتے ہیں، اگر وہاں ہوں تو ادھر کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ میرے غلاموں اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ پھر سرکار مسجد اقصی کے پاس پہنچے، پتھر پڑا ہوا تھا جہاں پر باقی نبیوں کی سواریاں باندھی جاتی تھیں، تو حضرت جبریل نے پر مارا، پتھر میں سوراخ ہو گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا۔ ہاں بھی کلوز کریں یا چلیے؟ ہاں بھائی بتا دینا۔ اچھا، براق کو وہاں پر باندھ دیا، سرکار مسجد میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سارے نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے مسجد اقصی میں جلوہ گار ہے۔ کتنے نبی؟ پتہ چلا نبی کی آمد پر نبی کا استقبال کرنا گناہ کا کام نہیں، یہ وہ کام ہے جو نبیوں نے کیا ہے۔ اللہ کسی اور سے بھی استقبال کروا سکتا تھا، لیکن اللہ گویا فرمانا چاہتا ہے کہ سنت بھی تو تگڑے بندیاں دی بنانی نا، تاکہ میلاد پر مصطفیٰ کی آمد پر کوئی جشن منائے تو سمجھ جائے نیا کام نہیں، یہ تو نبیوں کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ اچھا، مسجد اقصی میں معراج کی رات کتنے نبی آئے بلا؟ بولو۔ حضرت آدم آئے تھے؟ بولتے جائیں، گواہی دیں، گواہی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی زندہ ہے نا، وہ تو اوپر سے آ گئے۔ باقی 1.25 لاکھ کم و بیش نبی سارے قبروں والے ہیں کہ نہیں؟ تو اپنی قبروں سے اٹھ کر معراج کی رات مسجد اقصی میں آئے کہ نہیں؟ ہیں؟ آئے نا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ اگر معراج کی رات حضرت آدم علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کر مسجد اقصی میں آ سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام آ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر معراج کی رات اپنی قبر سے اٹھ کر مسجد اقصی میں آ سکتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ محبوبی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق کی وجہ سے جب چاہیں جہاں چاہیں جلوہ فرما سکتے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤ، پنجابی ہو نا سارے؟ یہ پاسا بدلن تو بغیر آ گئے، پاسا نہیں بدل سکتے بھائی، پاسا بدلن تو بغیر آ گئے ہیں۔ کریم لجپال کی مان
اپنے دماغ کی چھوڑ، کیونکہ ایمان نہ آنکھ پر کان پر اعتبار کرنے کا نام نہیں، ایمان نام ہے زبان مصطفیٰ پر اعتبار کرنے کا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اپنی آنکھ پر اعتبار نہ کر، اپنے کان پر اعتبار نہ کر، زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا بس حق ہے۔ بس نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ تعالیٰ کے سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا فرما رہے ہیں۔ یاروں کو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان نے بتا دیا، حضرت آدم زندہ، حضرت نوح زندہ، حضرت ادریس زندہ، حضرت شیش زندہ، حضرت موسیٰ زندہ، حضرت عیسیٰ زندہ، حضرت ادریس زندہ، حضرت ذوالکفل زندہ، حضرت یاسا زندہ، حضرت زکریا زندہ، حضرت یحییٰ زندہ، حضرت سلیمان زندہ، حضرت داؤد علیہ السلام زندہ، اللہ تعالیٰ کے سارے نبی زندہ۔ تو اللہ کی قسم ہے آمنہ کا لال بھی اپنی قبر کے اندر زندہ جلوہ فرما ہے۔ اوے مسلمانہ شک نہ کرنا، میرے مصطفیٰ کا ایک اور فرمان سن لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جمعہ کا دن آ جائے میری بارگاہ میں بڑے خاص اہتمام سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن کا درود میری بارگاہ میں بڑے ناز اور انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں پیش ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا اے زمین تیرے اندر میرے نبی جلوہ گر ہوں گے، تو نے ان کے جسموں کو بالکل نہیں کھانا۔ فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سرکار کے فیصلے ہیں بھائی، ساڑھے آقا دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، کسے کھچ دا بیان چنگا بولو، کسے ہور دا بیان چنگا، الحمدللہ ساڑھے آستے مصطفیٰ نے جو فرما دیتا بس اوہی سننا ہے، اوہی سب کچھ، اللہ اسے تے رکھے۔ ایک بندہ مر گیا مٹی چ مل گیا، وہ کہندا سی انہاں بریلویاں نو میں پھڑ کے عدالت وچ گھیلاں گا، گھلیساں انہاں کو گھسیٹاں گا۔ کس مسئلے تے؟ اوہ تو دس ہوئے جے نبی زندہ ہے تو دی عمر چوکھی ہے۔ کہتا ہے میں یہ سوال کروں گا اگر نبی زندہ ہے تو بتاؤ عمر ہے کنی ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ عمر ہے دسو نا سرکار دی عمر کنی سی؟ 63 سال۔ ہن ایتھے ٹپا ماردا ہے جے اگر زندہ نے تے عمر 63 کیوں؟ عمر اتھے رکی پئی، پھر زندہ اے لوگی ٹپا مار دینے، اے ٹپے نو آپا چھکا ماریے پھر بولو، جیڑا چاند ہے میں جواب عرض کر دیں وہ پھر بولے نا سبحان اللہ۔ لو پھر بیلیا تو ٹپا مارے ہے انشاءاللہ سننی ہوندے ٹپے نو چھکا مارے گا۔ کھڑے ہونا ذرا، کیا نام ہے؟ محمد ارشد۔ کتنے رہندے بولا؟ ایتھے ایک ہی جا کے۔ ارشد صاحب عمر کنی توڑی؟ 30-35 تھی یا 35؟ چلو 35 سال۔ اچھا ماشاءاللہ اللہ توڑی عمر چ برکت دے۔ توڑی عمر 35 سال، توڑی عمر دا شروع کتھوں ہے؟ جدو گنتی کر دے ہو تو بنیاد کتھوں، پہلی اٹ کتھوں ہے؟ پیدا ہوئے۔ پیدا ہون تو دنیا جان تو پہلے کتھے سو؟
ماں دے ٹڈے سو کے نہیں؟ اچھا اتنے زندہ سو کے نہیں؟ لتاں کون ماردا سی؟ 4 مہینے بعد زندگی مل گئی رہتی۔ ہاں بھائی لتاں وجدیاں نے کہ نہیں؟ 4 مہینے جہے ابے انہوں تو پتہ ہے نا۔ ماں دے پیٹے زندہ سی کہ نہیں؟ ادرا مسئلہ سمجھنا، زندہ سی نا؟ ماں دے پیٹ وچ جڑا عرصہ تسی زندہ رہے ہو، ایس 35 سال جڑی عمر میں دسی او دے وچ پا کے یا وکھری؟ او کیوں وچ نہیں پائی؟ زندہ نہیں سو؟ پھر وچ کیوں نہیں پائی بھائی؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، او وچ کیوں نہیں پائی؟ وہ زندگی ہو رہے ہیں۔ ہاں او جہان وکھرا، اے جہان پتہ چلیا ہے اوتھے بھی زندہ ہے، ایتھے بھی زندہ، ایتھوں دی 35 لیکن پچھلے 5 مہینے وچ کیوں؟ او جہان وکھرا اے جہان، اوے قبر دے وچ سونا زندہ اے جہان وکھرا او جہان وکھرا۔ اس جہان دے اندر سرکار دی عمر 63 سال ہے تے ہون اگر اس جہان وچ تے ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے، ملتان دے لجپال حضرت غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ مظفر گڑھ والی سائڈ تے خطاب فرما رہے سن، اخیر عمر دی گل لے، بیمار بھی سن، بیان فرمایا، حیات النبی والا مسئلہ بیان کیتا، رات اتھے آرام کیتا، صبح طبیعت کچھ اور علیل ہوگی، ڈاکٹر کو دوائی لین چلے گئے، اگو ڈاکٹر سمجھ گیا جی؟ آپ گئے تو وہ کہندا جی مولانا تقریر کر رہے تھے رات میں، ہاں بڑی اچھی کر رہے تھے، شکریہ مولانا، آپ نے کہا کہ قبر میں حضور زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے زندہ ہیں۔ کہتے جی عقل نہیں مانتی، آپ سمجھائیں ہمیں۔ فرمایا اچھا عقل نہیں مانتی؟ کہنا نہیں مانتی، کیویں سمجھنا ہے؟ اس نے کہا جی ہم گڑھا کھودتے ہیں، گڑھے میں آپ کو دفن کر دیتے ہیں، ہفتے بعد کھولیں گے، اگر آپ اس گڑھے سے زندہ نکلے تو ہم مان لیں گے کہ قبر میں زندہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ مردہ پائے گئے تو پھر یہ بات غلط ہے نا، جو ہفتے بعد زندہ نہیں وہ 1400 سال کے بعد کیسے قبر میں زندہ ہوگا؟ فرمایا بھی بات تو تم نے بڑی کی ہے، لیکن ذرا بتاؤ گڑھا تو بنانا بعد کی بات ہے، یہ تمہارے سامنے ڈاچی بیٹھی ہے، بتاؤ کیا صورت حال اس کی؟ کہتا ہے جی حاملہ ہے ڈاچی یہ والی، اس کے پیٹ میں بچہ مردہ ہے زندہ؟ کہتے جی زندہ، دلیل؟ کہتے جی اگر مر چکا ہوتا تو ڈاچی کی جان پہ بن جاتی، ڈاچی آرام سے بیٹھی ہے مطلب بچہ صحیح ہے، وگرنہ مر جاتا تو اس کے لیے زہر بن جاتا نا، مشکل میں ہوتی، پھر بیچاری بے چین ہوتی یا یہ بھی مر جاتی، اس کا آرام سے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ۔ فرمایا تیری دلیل میں نہیں منتا، میں تے ادو مننا گا ڈاچی دا آپریشن کر کے بچہ وچوں کڈنے ہاں، تینوں وچ پانے ہاں، اتوں ٹانکے لا دینے ہاں، ہفتے بعد کڈ کے ویکھاں گے جے تو ڈاچی دے ڈھڈ چوں زندہ نکل آیا تو بچہ زندہ نہیں تو میں کیوں مننا ہے؟ کہندا جی نہیں اللہ دی قدرت ہے، ڈاچی دا بچہ وچ زندہ رہ سکتا ہے، باہر دا بندہ وچ جا کے نہیں رہ سکتا۔ فرمایا وہ بھی اللہ دی قدرت ہے، جیڑا ایتھے زندہ رکھ سکتا ہے اتھے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ،
یار تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اچھا سرکار اقصیٰ میں پہنچے, سارے نبیوں نے استقبال کیا. جبریل نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان ہوئی. پھر جبریل نے خود ہی اقامت کہی, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. سارے نبی صفوں میں, ابھی آگے کوئی نہیں. جبریل نے اقامت تکبیر پڑھنے کے بعد سرکار کا ہاتھ پکڑا, سونیا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں آج آگے آؤ. سرکار آگے آئے, امامت فرمائی, سارے نبیوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی. اچھا نماز ہو گئی. نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بن گئے جی نقیب محفل, اسٹیج سیکٹری بن گئے. حضرات انبیاء اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام آئے, خطاب فرمایا, اللہ کی تعریف بیان کی, اللہ نے جو ان کو شانیں دی وہ بیان کی. حضرات اب نوح علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے. نوح علیہ السلام نے خطاب فرمایا, اللہ کی حمد بیان کی, اپنی عظمتیں بیان کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی, اپنی شان و عظمت کو بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا. جب سارے نبیوں نے باری باری خطاب فرما لیا, سب سے آخر میں خصوصی خطاب میرے کریم لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یار کیا منظر ہوگا اس وقت یار, نبیوں کی محفل اور امام الانبیاء کا خطاب ہوگا, کیا محفل ہوگی یار. اچھا سرکار کا خطاب ذرا سنیے گا. ہائے ہائے کیا ایمان افروز خطبہ یار, قسم بخدا. میرے آقا کی باری آئی نا, فرمایا اے اللہ کے نبیوں, تم سب نے اپنے اپنے انداز پر اللہ کی توحید بیان کی, اپنی شان بیان کی ہے. اب میں مصطفیٰ کی زبانی اللہ کی توحید سنتے جانا. اچھا حضور کے دعوے کو نوٹ کریں, کیا سننا مجھ سے اللہ کی, بولے بولے بولیں توحید. ذکر رسول سے جن کو توحید میں خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ کان کھول کے سن لیں. سرکار فرما رہے ہیں اے نبیو, تم نے اللہ کی توحید اور اپنی شان بیان کر لی, اب میری زبان سے اللہ کی توحید سنو. اللہ کی قسم ہے, آپ میں کوئی بھی بندہ توحید بیان کرے فرق پڑ سکتا ہے, لیکن جب آمنہ کا لال اللہ کی توحید بیان کرے تو فرق نہیں پڑ سکتا. آئے ہائے. سرکار نے یہ دعویٰ بار بار میں کہہ رہا ہوں یاد رکھیں, فرمایا میں اللہ کی کیا بیان کرنے لگا ہوں, اللہ کی توحید. اب سنو پھر, ایک ہے توحید مصطفیٰ والی, ایک ہے توحید جبریل والی, اور ایک ہے توحید ابلیس والی. بس تینوں مننا ہے بس, اور کسی کو نہیں. یہ ابلیسی توحید ہو سکتی ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی توحید اور جبریل کی توحید, سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبیوں, تم سب نے اپنے اپنے انداز پر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی, اپنی عظمت اور شان کا بیان فرمایا. اب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی توحید سنتے جانا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خطبے کا آغاز فرمایا, فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. اللہ کی قسم ہے, کائنات کے اندر اس سے بڑی سچی توحید کوئی بیان نہیں کر سکتا جو توحید نبیوں کی موجودگی میں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. اوے اللہ کے نبیوں, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ساری کائنات پر
رحمت کرنے والا بنا دیا ہے۔ فرمایا تھا اللہ کی توحید بیان کرنے لگا ہوں، بچ گل اپنی سنا دی، بیچ میں بات کس کی سنا دی؟ اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں جس نے مجھے کیا بنایا؟ سب کے رحمت بنائے۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا، حضور کی شان بیان کرنا، اصل میں یہی اللہ کی توحید ہے۔ اگر آگے سننا، خطبہ ختم نہیں ہوا۔ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنایا، اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے۔ اللہ کی تعریف بھی بیان ہو رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، یہ ہے توحید۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر فرقان اتارا، فِيهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایسی کتاب اتاری ہے جس میں کائنات کی ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ یہ کیا بیان ہو رہی ہے؟ بولیں توحید۔ رزلٹ اینڈ میں نکالوں گا، ذرا غور کرتے جائیں۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے مجھے رحمت بنایا، اللہ وہ ہے جس نے مجھے بشیر بنایا، اللہ وہ ہے جس نے مجھے نذیر بنایا، اور آگے اللہ وہ ہے جس نے مجھ پر وہ کتاب اتاری جس میں کائنات کی ہر شے بھری پڑی موجود ہے۔ آئے آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نبیوں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کے سینے کو کھول دیا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، ساری تعریفیں اس کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کے بوجھ کو دور فرما دیا۔ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اس کے لیے ساری تعریفیں جس نے مجھے یہ ٹور عظمت عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام والی توحید۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا وخاتما، ساری تعریفیں جتنی بھی تعریفیں ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نبوت کا دروازہ کھولنے والا بھی بنایا اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بھی میں مصطفیٰ کو بنایا۔ اچھا، سرکار کا خطبہ ہو گیا ختم۔ یہ سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر اور دیگر جگہوں پر بھی یہ خطبہ موجود ہے، جس کا دل کرے وہاں جا کر پڑھ لے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ہمارے ہاں کچھ لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی توحید تب ہوتی ہے جب یہ کہا جائے اللہ ہی، کیا بس ہی پہ کام رک گیا، جبکہ مصطفیٰ کی توحید ہے کہ اللہ وی میں وی، وہ بھی شانہ آلہ تے اسے شانہ والے نے میں نو شانہ عطا فرمائیاں نے آیا۔ کچھ لوگ توحید بیان کرتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے مچھر بنایا، جس نے چونٹی بنائی،
جس نے چھپکلی بنائی، کالا پہاڑ بنایا، کالی چونٹی بنائی، کالی رات بنائی، کالا پہاڑ ہے، کالی چونٹی ہے، کالی رات ہے، اللہ گپ اندھیرے میں، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں بھی دیکھ لیتا ہے۔ کچھ لوگ یوں توحید بیان کرتے ہیں، تونوں بمیں چس آ جائے پر مینوں چس نہیں آندی۔ یہ کوئی توحید ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے مچھر بنایا، یہ طریقہ ہے توحید بیان کرنے کا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں، وہ جو مجھے کہہ دیتے یا تو جاتا ہے تقریریں کرنے، لوگوں کو بتایا کر کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں۔ اچھا جی، حکم جی، میں آپ کا نام مشہور کروں گا۔ اوے کی چک والو، پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عبد القدیر، اس نے چھری بنائی، چاقو بنایا، کلہاڑی بنائی۔ اوے ملتان والو، پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہے عبد القدیر، چھری بنائی، کلہاڑی بنائی۔ اوے پنڈی والو، کراچی والو، اسلام آباد والو، پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہے جس نے چھری بنائی، جس نے چاقو بنایا، جس نے کلہاڑی بنائی۔ اوے سرگودا والو، اوے پشاور والو، اوے کوہاٹ والو، اوے بنو والو، اوے فلاں والو، اوے کراچی والو، سندھ والو، بلوچستان والو، پنجاب والو، سرحد والو، سنو، پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہے جس نے چھری بنائی، جس نے کلہاڑی بنائی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو جب پتہ لگے گا میں اس کی چھری کلہاڑی لوگوں کو بتاتا ہوں تو خوش ہوگا؟ بولو، جس کو سمجھ آئی وہ تو بولے، خوش ہوگا؟ نہیں نا، وہ کہے گا یار یہ غداری تو نہ کرنا، بے شک نام نہ لے لیکن لینے تو سر نہ لینا۔ چھری کلاڑی جو بتائے گا پاکستان میں ایک بڑا ڈاکٹر ہے، بنایا کیا؟ چاقو۔ لوگ کہیں گے یہ تو ہمارے محلے کا لوہار بھی بنا سکتا ہے، اس میں ڈاکٹر کی کیا کمال ہے؟ اور بھائی میری اگر شان بیان کرنی ہے نا، میرا مرتبہ بنوانا ہے تو لوگوں کو بتا ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ ہے جس نے میزائل بنایا، جس نے شاہین بنایا، جس نے غوری بنایا، جس نے خالد ٹینک بنایا، جس نے میزائل بنایا، اتنا بڑا جہاز بنایا، اتنا عظیم ایٹم بم بنایا۔ اگر ایک بٹن دبایا جائے 1 منٹ میں آدھی دنیا تباہ ہو جائے، ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اتنی بڑی چیزیں بنائی ہیں، پھر دنیا مانے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، پھر مجھے کس نے ماننا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں اللہ کے بندو، اللہ کی توحید بیان کرنی ہے، اللہ کی ذات منوانی ہے، اللہ کی عظمت منوانی ہے، اللہ کی شان لوگوں سے منوانی ہے، تو یہ طریقہ نہ اپناؤ کہ اللہ وہ ہے جس نے چھپکلی بنائی، جس نے مکوڑا بنایا، جس نے مچھر بنایا۔ اوے نا نا، اللہ کی توحید بیان کرنی ہے تو یوں بیان کر، اوے لوگوں، اللہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا، مصطفیٰ وہ ہے اشارہ کر کے چاند توڑ دیتے ہیں، اشارہ کر کے ڈوبا سورج واپس موڑ دیتے ہیں، تاکہ دنیا کو لگے پتا یار جس رب کا بنایا سونا مصطفیٰ اتنی شانہ رکھ دے تو رب کنیاں شانہ لا ہوئے گا۔ اب ذرا قرآن کا مزاج سمجھے گا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سونیا تاکہ لوگ تیریاں شانہ ویکھ کے رب نو مان لین۔ لِتُؤْمِنُوا، سونیا تینوں ویکھن تے لوگ اش اش کر اٹھن، یار جس رب دا محبوب انیاں شانہ لے تے جیڑا اے دا بھی پروردگار ہے وہ کنیاں شانہ ہوے گا۔ جیڑا ویکھے سونے نو تو کہہ اٹھے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا السلام نے جب خطبہ ارشاد فرما لیا، اللہ تعالیٰ کے 3 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر نبی کریم علیہ السلام ہو، نبیوں نے یوں حضور کو سلام کیا۔ اچھا خطبہ ہو لیا، انہوں نے سلام بھی کر لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا کیا؟ سبحان اللہ، سارے نبیوں کی موجودگی میں سرکار کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند کیا، کہا کہ اے نبیو تمہاری شان بھی سبحان اللہ، لیکن
بِهَذَا معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا سب سے اعلیٰ نبی سب سے بات تشریف فرما ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان کو سلام کیجئے، یہ آپ کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نیک بیٹے سلام دینا ہوئی سلام ہو گیا۔ اچھا سرکار فرماندے نے میں ویکھیا حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹھے نے ادھر سجے ویندے تو خوش ہو جاندے ہیں، کھبے ویندے تو غمگین ہو جاندے ہیں، پریشان ہو جاندے ہیں۔ جبریل آ کی ماجرا ہے سونیا اللہ نے جنی بھی اولاد آدم ہے نا وہ ساری انہوں دے سامنے رکھ دیتی، بھویں جتھے پھردا ہے میں ایک ہی چک بیٹھا تسی ایک ہی چک بیٹھو، لیکن پہلے آسمان تے میں حضرت آدم دے سامنے بھی ہاں، تسی اس ٹائم ایتھے بھی ہو تے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے بھی ہو۔ اپنے چو جڑا بختاں والے جنتی انہوں ویکھ کے خوش ہوندے پے نے واہ پترا تو تر گیا، تے اللہ معافی دے اگر کسے دے نصیب چ ڈبنا ہے تو انہوں ویکھ کے پریشان ہوندے نے ہائے میرا پتر تو کدھر ٹر چلے ہیں، تو بھی چنگے کام کرنا ویکھنا تینوں